نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ اپنے کسی بندے کو دیتا ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس لیے کہ آخرت کی راحت ایمان پر موقوف ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جس طرح اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے اور اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، اور جس طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا دل سے یقین رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ انہی چیزوں کے ماننے پر آخرت کی راحت اور نجات موقوف ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اصل چیز ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے پاس ایمان ہے لیکن اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، حج بھی نہیں کیا، یا تو اسے موقع نہیں ملا، عمروں نے وفا نہیں کی۔ جیسے ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تو پورا لشکر ساتھ تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں یا ایمان قبول کروں؟ تو حضور نے فرمایا پہلے ایمان قبول کر اور اس کے بعد پھر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے مقابلہ کر۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ چلے اور میدان جہاد میں پہنچے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، شہید ہو گئے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ اور حج کا عمل بھی انجام نہیں دیا، ایمان قبول کیا اور شہید ہو گئے جنت میں۔ انہیں موقع ہی نہیں ملا، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، رمضان کا مہینہ ہی نہیں ملا، زکوٰۃ اور حج کا موقع نہیں آیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے لیکن کوتاہیوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، لیکن ان چیزوں کا انکار نہیں کیا، نماز کو فرض مانا،
حج روزہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا دل سے یقین کیا، لیکن اس کی طرف سے کوتاہی رہی، کیا نہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے پاس ایمان تھا، تو یہ ایمان اس کے نجات کا سبب بنے گا۔ نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر، حج نہ کرنے پر اللہ سزا دینا چاہے تو سزا دے گا، معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایمان ہے اور اس کے لیے ان کوتاہیوں کی وجہ سے سزا اگر دینا اللہ پاک نے طے کر دیا تو یہ جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، اور جب سزا کے دن مکمل ہو جائیں گے تو یہ ایمان اس کو جنت میں لے کر کے آئے گا۔ ایمان ایسی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہ اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا، ایمان ملنے کے بعد اس پر نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ چار چیزیں ہیں۔ دو عبادتیں تو ایسی ہیں کہ سب پر فرض ہے، ہر صاحب ایمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، نماز سب پر فرض ہے، روزہ سب پر فرض ہے۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ہر صاحب ایمان پر فرض نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو آدمی صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہوگا۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، لیکن نماز اور روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ حج اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استطاعت شرط رکھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے، لیکن کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی مالی حیثیت ہو، اتنی مالی حیثیت ہو اور تندرستی ہو کہ وہ بیت اللہ تک جا سکے اور حج کی عبادتوں کی انجام دہی کے لیے جو ضروریات تقاضے ہیں وہ پورا کر سکے، وہاں کے قیام، طعام اور آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکے، اور جن لوگوں کا نان و نفقہ اس کے ذمے لازم ہے، جانے سے لے کر کے واپس آنے تک ان کے خرچ کا انتظام کر سکے، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ اور یہ استطاعت ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ہماری استطاعت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ ہم مکہ مکرمہ تک جا سکیں، یعنی سفر کے اخراجات ہمارے پاس ہوں، آنے جانے کا سفر کا کرایہ، وہاں قیام کے لیے جو اخراجات ہیں وہ، طعام کے لیے جو اخراجات ہیں وہ، دیگر ضروریات کے لیے جو اخراجات ہیں وہ، اس کا ہمارے پاس انتظام ہو۔ اور جن لوگوں کا نفقہ ہمارے ذمے ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، جو ہماری سرپرستی میں ہے، جن کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں، جانے سے لے کر واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا، ضروریات کا انتظام ہم کر سکتے ہوں، تو یہ استطاعت۔ ایسا شخص مستطیع کہلاتا ہے۔
اس پر حج فرض ہے. ہم لوگ مکہ مکرمہ سے تقریباً 4,500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے. ظاہر بات ہے اس کے لیے استطاعت کچھ اور ہے. اب ظاہر بات ہے وہ مکے میں رہتا ہے، اس کے قیام کا بھی انتظام ہے، اس کے طعام کا بھی انتظام ہے، اس کو کہیں سفر کرنا نہیں ہے، وہ خود مکہ مکرمہ میں. اب اگر اللہ نے اس کو صحت دی ہے تو اس پر حج فرض ہے. اسی لیے مکہ مکرمہ میں رہنے والا شخص فقیر بھی ہے تو اس پر حج فرض ہے. سمجھ رہے ہو؟ فقیر بھی ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس لیے کہ اس کو استطاعت ہے، وہ مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے. اس کو صرف جو ہے حج کے 5 دنوں میں مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور مینا سے مکہ مکرمہ، بس اس کے لیے یہ اتنا سفر ہے. اور اگر وہ صحت مند ہے تو پیدل کر سکتا ہے. سواری کے لیے بھی اخراجات کا انتظام نہ ہو تو بھی اس پر حج فرض ہے. صحت ہے تو وہ اتنا پیدل چل سکتا ہے، اور لوگ پیدل چلتے ہیں. تو یہ استطاعت مختلف ہوتی ہے. ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، فقیر بھی ہے تو اس پر حج فرض ہے. اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے استطاعت الگ ہے. اس لیے اللہ پاک نے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسی کوئی رقم متعین نہیں کی کہ کسی کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہو، 5 لاکھ روپیہ ہو، 10 لاکھ روپیہ ہو تو اس پر حج فرض ہوگا. نہیں، استطاعت، اور استطاعت ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری استطاعت مختلف ہے. جس شخص کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہو، یعنی اتنا مال کہ وہ سارے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اللہ نے اسے صحت اور تندرستی دی ہو تو اس پر حج فرض ہے. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا کی. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. نماز کی حیثیت الگ ہے، روزے کی حیثیت الگ ہے، زکوٰۃ کی حیثیت الگ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے. نماز پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں خرچہ کرنا پڑتا، روزہ رکھنے کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. یہ مالی عبادت نہیں ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کا بدن سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. پھر آپ تندرست ہوں تو بھی زکوٰۃ فرض ہے، بیمار ہوں، معذور ہوں تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس میں بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے اٹھا کر کے صرف دینا ہے. اور ہم نہ دیں، کسی کو بول دے کہ دے دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ مالی عبادت ہے. لیکن حج جو ہے یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے. اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. طواف کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سعی ہے صفا مروہ کی، پھر مینا جانا ہے وہاں قیام کرنا ہے، عرفات جانا ہے وہاں وقوف کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے وہاں وقوف کرنا ہے، پھر مینا آنا ہے تو شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سن منانا ہے، پھر مکہ مکرمہ جا کر کے طواف زیارت کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. ظاہر بات ہے یہ بدنی عبادت ہے. تو حج مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس کی حیثیت ہی اللہ پاک نے الگ رکھی. علماء نے لکھا ہے کہ حج کی شان یہ ہے کہ حج اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا اظہار ہے.
زبانی دعویٰ تو سبھی کرتے، لیکن سچا عشق اور سچی محبت جنہیں اللہ نے عطا کی ہے انہیں پتہ ہے کہ اللہ سے عشق اور محبت کی کیا لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو اس کا ذریعہ بنایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ وہاں پہنچائے۔ جب آپ جدہ کی سرزمین پر اتریں گے تو آپ کی جو کیفیت ہوگی آپ کو اندازہ ہوگا کہ حج کیا چیز ہے، الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کیا ہوتا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں، اور ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کی کیفیت اتنی ہی الگ ہوتی ہے۔ تو حج کو اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ آدمی کا بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، اور پھر باوضو بھی ہو، نماز کا وقت بھی ہو تو نماز فرض ہے۔ حج کی حیثیت الگ ہے۔ حج ناپاکی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، جیسے ہماری ماؤں اور بہنوں کو عذر شرعی ہوتا ہے۔ اب اگر نصیب سے کوئی ایسی خاتون ہو کہ حج شروع ہوا اور ایام شروع ہو گئے تو وہ حج کرے کہ نہ کرے؟ یہ ہے کہ وہ حج کرے گی، یہ ناپاکی اس کو حج سے روکے گی نہیں۔ مینا کا قیام، عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف، رمی جمرات، قربانی، بالوں کا کاٹنا، اس کے لیے پاکی شرط نہیں۔ یہ ساری عبادتیں ناپاکی کے ساتھ بھی ہو سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھی، تمام ازواج مطہرات تھی۔ مکہ مکرمہ پہنچی، احرام باندھ کر مدینہ منورہ ذوالحلیفہ سے چلی تھی، اور عمرے کا احرام باندھا تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچی، عمرے کی عبادت شروع کرتی اس سے پہلے ایام آ گئے، ناپاکی کے عذر لاحق ہو گیا۔ حضور جب خیمے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لما تبکی یا عائشہ، عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے عذر شرعی لاحق ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو یہ عذر لاحق ہوتا ہے، رونے کی بات نہیں، پاکی کا انتظار کرو۔ عمرے کا احرام باندھا تھا، اور عمرے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا، عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، تب جا کر کے عمرہ ہوتا ہے۔ اب ناپاکی کے ساتھ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور ناپاکی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ ان دونوں عبادتوں کے لیے پاکی شرط ہے۔ اب حضرت عائشہ عذر شرعی کی وجہ سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور عذر شرعی کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی تھی، تو انتظار کرتی رہی۔ اب پاکی نہیں آئی، حج کا دن آ گیا، حج کا دن آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنا احرام اتار دو، اپنے بال کھول لو اور اسے دھو لو، اور پھر اس کے بعد وضو کر کے حج کا احرام باندھ لو، نیت کر لو۔ حضرت عائشہ نے اسی طرح کیا۔ پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ مینا میں بھی رہی، عرفات میں بھی رہی، مزدلفہ میں بھی رہی، مینا میں بھی آئی،
کنکری بھی ماری گئی، ان کی طرف سے قربانی بھی ہوئی، اپنے بالوں کو کاٹ کر کے انہوں نے حج مکمل کر لیا. باقی رہ گیا صرف بیت اللہ کا طواف. پاکی کے دن آئے، ناپاکی ختم ہو گئی، غسل کیا، جا کر کے بیت اللہ کا طواف کر لیا، جسے طواف زیارت، طواف حج کہتے ہیں، طواف رکن کہتے ہیں. انہوں نے کر لیا، حج مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے بعد طواف وداع کر کے روانہ ہونے لگے تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی. حضور نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں نے 2 عبادتیں کی. پہلے انہوں نے عمرہ کیا، اس کے بعد حج کیا. میں عمرہ نہیں کر سکی، میری ایک ہی عبادت ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ اپنی بہن کو لے کر کے جاؤ، مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام بندھواؤ اور لا کر کے عمرہ کرواؤ. ہم چل رہے ہیں، فلاں جگہ جا کر کے ہم لوگ قیام کریں گے، عمرے کا عمل مکمل کرنے کے بعد تم وہیں آ کر کے ہم لوگوں سے ملاقات کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے. آ کر آپ نے عمرہ کیا. جن لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، سر مڈا کر کے وہ احرام سے فارغ ہو گئے. جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، وہ لوگ عمرے کا عمل کر لیے، بال نہیں منڈوایا، بال نہیں کاٹے، حج کا انتظار کرتے رہے. اور جب حج کے ایام آئے تو اسی احرام میں انہوں نے پورا حج کیا، اور حج کر لینے کے بعد پھر انہوں نے سر منڈا کر کے اپنے احرام اتارے. حضرت عائشہ کا حج ہوا تھا، عمرہ نہیں ہوا تھا. حضور نے اپنے حضرت عبد الرحمن کو بھیجا کہ اپنی بہن کے ساتھ جاؤ اور مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں آج جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جاؤ وہاں سے عمرے کا احرام بندھواؤ، عمرہ کرواؤ اور پھر فلاں مقام پر آ کر کے ملنا. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کے عمرے کا احرام باندھا اور پھر آ کر کے عمرہ کیا اور پھر سفر کر کے پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے، پھر گئے. 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے، 4 کو پہنچے، عمرہ کیا. 5 6 7 یہ 4 دن مکہ مکرمہ میں رہے. 8 تاریخ کو مینا میں پورا دن گزارا، رات گزاری. 9 تاریخ کا دن آپ نے فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کے بعد عرفات کا سفر کیا. عرفات پہنچے اور زوال سے پہلے غسل فرمایا. زوال ہوتے ہی اذان ہوئی. اذان ہونے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی. پھر اس کے بعد اذان دی گئی، آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی اور پھر آپ چلے جبل رحمت. میدان عرفات میں جبل رحمت ایک پہاڑی ہے، اس کے دامن میں پہنچے اور پھر آپ نے وہاں پر وقوف عرفات فرمایا. اور زوال سے لے کر کے نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ دعاؤں میں مصروف رہے. علماء نے لکھا ہے کہ 5.5 گھنٹے کی دعا کی تھی حضور نے. کتنے گھنٹے کی؟ ہماری تو 5.5 منٹ کی بھی نہیں ہو پاتی نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. جبکہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ہم لوگ جو ہے دعا کرتے ہی نہیں، اور جو دعا نہیں کرتا ہے اللہ اس سے ناراض رہتے. قرآن کریم میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین،
کہ جو ہم سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، غرور کی راہ اختیار کرتے ہیں، بے نیازی بتاتے ہیں، ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں۔ تو دعا نہ مانگنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور دعا کرنا اللہ کو خوش کرتا ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت کرو اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم نے عبادت کی اور دعا نہیں مانگی، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم نے مونگ پھلی خریدی اس میں دانے ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہی مثال دی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کی اور اللہ سے مانگا نہیں، نماز پڑھی اللہ سے مانگا نہیں، روزہ رکھا اللہ سے مانگا نہیں، زکوٰۃ ادا کی اللہ سے مانگا نہیں، حج کیا اللہ سے مانگا نہیں، تو ظاہر بات ہے ہم نے عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ جس میں دعا نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم بازار گئے، ہم نے مونگ پھلی خریدی اور ایسی مونگ پھلی خریدی کہ اس میں دانے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے نماز میں جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے دعائے معصورہ ہے کہ نہیں؟ دعائے معصورہ ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم اغفر لی ولوالدی۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ہم لوگوں کو تو مشکل سے یہ ایک یا دونوں دعا یاد ہوگی، حضور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا مانگا کرتے تھے۔ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اخیر میں دعا، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا۔ بعض لوگوں کو سلام پھیرنے کے بعد دعا پر اعتراض ہے، نہیں مانگتے لوگ، کچھ لوگ ہیں نہیں مانگتے۔ ایک صاحب تھے مالیگاؤں میں، اللہ نے بڑی سوجھ بوجھ عطا کی تھی، ان کو بھی اس پر اعتراض تھا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو دعا مانگتے ہیں یہ صحیح نہیں، اور لوگوں سے باقاعدہ اس پر بحث کیا کرتے تھے۔ میں نیا مالیگاؤں آیا تھا، آنے کے بعد جامع مسجد میں امامت اور دارالعلوم محمدیہ میں دارالافتاء اور تدریسی خدمات میرے ذمے تھی۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے، میں چلا گیا۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی، میں نے کہا بولو۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا، دو سوال تھا ان کا، ایک تو فرض نماز کے بعد دعا، کہنے لگے میں فلاں مولانا سے بحث کیا، فلاں سے بحث کیا، فلاں سے بحث کیا، بہت سارے مولانا لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، مجھ کو اطمینان نہیں ہے، ان کی باتوں سے میں مطمئن نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ بڑے آدمی ہو، میں تو ابھی مالیگاؤں آیا ہوں، کیا کہنا ہے کہو۔ انہوں نے کاپی نکالی اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے سب دلائل جو ان کے پاس تھے انہوں نے سنانا شروع کی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، آدھا پون گھنٹہ سنایا اور میں سنتا رہا۔ سننے کے بعد جب ان کی بات ختم ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا یہ جتنی دلیلیں آپ نے دی ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا صحیح نہیں ہے، یہ دلیلیں اس بات کے خلاف ہے کہ دعا ضروری جو سمجھتا ہو اس کے لیے، فرض نماز کے بعد دعا جو ضروری سمجھتا ہو اس کے خلاف یہ ساری دلیلیں۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ دعا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے۔ آپ لفظ سن، ایک لفظ، دعا ضروری نہیں ہے، دعا ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مت مانگو، جس کو ضرورت ہوگی وہ مانگے گا۔
اور میرا ایسا ماننا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کچھ میں نے مانگا ہے، باقی سب بغیر مانگے اللہ پاک نے دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم ہے، اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورت بغیر مانگے پوری کر دیتا ہو، وہ کریم ہے۔ تو اللہ کریم ہے، ہماری بے شمار ضرورتیں ہمارے مانگے بغیر اللہ نے پوری کی، وہ کریم ہے۔ لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں مانگنی پڑتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے، بندہ مانگے، اللہ چاہتے ہیں۔ تو میں ضرورت مند ہوں، بندہ ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اس لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ مت مانگو۔ خوش ہو گئے وہ اور اچھل پڑے، کہنے لگے میرے دل میں تقریباً 33 سال سے یہ پھانس تھی، 33 سال سے دل میں یہ پھانس تھی، آج ایک لفظ نے وہ پھانس نکال دی۔ میں ضروری سمجھ کر کے بحث کرتا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ دیکھو مسجد میں مصلی ہوتے، آپ کو ہر صف میں ایک آدھ دو لوگ ایسے ملیں گے کہ امام صاحب جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا میں شریک نہیں ہوتے، نہیں مانگتے۔ کبھی آپ کو برا لگا، کبھی آپ نے اعتراض کیا، اس نے دعا نہیں مانگی، آپ نے آزو بازو والے اس کو نہیں بولتے یار تو دعا نہیں مانگا، تیری نماز نہیں ہوئی، ایسا کبھی سنا کسی سے؟ تو اس کو ضروری کوئی بھی نہیں سمجھتا، پوری مسجد میں اس کو کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھ اٹھاتے۔ ان کا ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ولایت اور نسبت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مقام ولایت عطا کرتا ہے، اپنی نسبت، اپنی معرفت، اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ بولے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا سوال ہے کہ جب تک میں اس مقام پر پہنچ نہ جاؤں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جب تک آپ اس مقام تک نہ پہنچ جائے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچا دے اور مجھ کو بھی پہنچا دے، تو نہ مجھ کو سمجھانا پڑے گا اور نہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے ایک شخص اس مقام تک پہنچا نہیں ہے، اسے کیا معلوم کیا ہے؟ جیسے ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کو بلوغ کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ نابالغ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص مقام ولایت تک نہ پہنچا ہو وہ آپ کو کیسے بتائے گا کہ ولایت کیا چیز ہے؟ اور اگر کسی بچے کو آپ سمجھانا چاہیں کہ بلوغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو وہ سمجھے گا؟ سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو جب تک آپ بھی مقام ولایت تک نہیں پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ولایت کس کو کہتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور کہنے لگے کہ بہت دنوں سے میں پریشان تھا، بہت لوگوں سے بات کی لیکن مطمئن نہیں تھا، آج آپ کے جواب سے مطمئن ہو گئی۔ دعا مانگنے لگ گئے تھے وہ۔ تو آپ کو بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے مونگ پھلی میں مغز اس کا دانہ ہے، اسی طرح دعا ہر عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے حج میں صرف دعا ہے، صرف دعا۔ طواف کرو تو دعا، سعی کرو تو دعا، منا میں قیام ہو تو دعا،
عرفات میں وقوف ہو تو دعا، مزدلفہ میں وقوف ہو تو دعا، شیطان کو کنکری مارے تو دعا، قربانی کرے تو دعا، صرف دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے کی دعا کی تھی میدان عرفات میں، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے 5.5 گھنٹے کی دعا مانگی، اور ہم کو ضرورت ہے اور ہم لوگ نہیں مانگتے۔ ہم کو ضرورت ہے اور ہم نہیں مانگتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالی ہم لوگوں سے ناراض ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کتنے حالات ہیں مسلمانوں پر پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں حالات میں، تو یہ حالات کیوں ہیں؟ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے غریب ہیں، مال نہیں ہے، اس لیے حالات ہیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس تعلیم کم ہے، اس لیے حالات ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، نہیں مانگتے، اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ مانگو گے تو اللہ مال بھی دیں گے، مانگو گے تو اللہ علم بھی دیں گے، مانگو گے تو اللہ سب کچھ دیں گے۔ جب تم مانگتے ہی نہیں ہو تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا، فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری پکار سنوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، رد ہوتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے۔ آدمی حرام کھا رہا ہے، دعا رد ہو جائے گی، حرام پی رہا ہے، دعا رد ہو جائے گی، حرام کا کپڑا بدن پر ہے، دعا رد ہو جائے گی۔ لیکن اگر حلال کھا رہا ہے، حلال پہنا ہے، حلال پی رہا ہے، اور دل دعا میں شامل ہے، اللہ دعا قبول کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ وہی دے دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا اللہ نے قبول کر لیا، لیکن جو چیز مانگی اس کا دینا حکمت اور مصلحت کے خلاف تھا، تو اللہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں دوسری نعمتیں اللہ پاک دے دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کو روک دیتے، ختم کر دیتے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی دعا اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا کر کے نام اعمال میں رکھ دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور حساب و کتاب کا نمبر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں ایسی نیکیاں بھی ہیں جو دعا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے رکھی، اور وہ اتنی وزندار اور اتنی بڑی مقدار میں ہوگی کہ بندہ اس وقت تو سوچے گا کاش دنیا میں نے جب جب دعا کی اس دعا کا کوئی بھی اثر مجھ کو دنیا میں نہ دکھتا، آج ذخیرہ آخرت ہوتا تو میری نجات اور سربلندی کے لیے کافی رہتا۔ دنیا میں کچھ نہیں ملتا، سب کچھ یہی مل جاتا، یہ تمنا کرے گا وہ شخص۔ تو آج ہماری تباہی بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بزرگ نے، صاحب نسبت شخص نے خواب میں دیکھا، امت کی بدحالی کی شکایت کی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امت نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تو چھوڑ ہی دیے تھے، مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے، مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے امت پر اتنی بدحالی ہے، اتنی تباہی و بربادی ہے۔ ہم کسی اور کو کیا بولیں جانے دو، ہم صرف اپنے آپ پر غور کریں کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر کے اب تک فرض نمازوں کے بعد جو ہم آدھے منٹ کی دعا مانگتے ہیں، 1 منٹ کی دعا مانگتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کی ہو؟ ہاتھ اٹھانا۔ دو چار ہاتھ دکھ رہے ہیں بس۔ اس لیے اللہ پاک ناراض ہیں۔ دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور دعا نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جو لوگ ہم سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، بے نیازی ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ دنیا میں بھی تباہی و بربادی، آخرت میں بھی جہنم، خسرت دنیا والآخرہ۔ ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالی سے مانگیں۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد خریدنے کے لیے بازار میں دکان پر جاؤ۔ نمک نہیں ہے تو پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد نمک خریدنے کے لیے جاؤ۔ ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تھی، جیب میں پیسہ تھا اور ہم نے دعا کی ہو اس کے بعد خریدنے گئے؟ ہم تو کب مانگتے ہیں؟ جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے کہ پیسہ بھی نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، اوقات بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، اسباب اور وسائل بھی نہیں ہے۔ جب یہ موڑ آ جاتا ہے تب ہم مانگتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ ہو تو بھی نہ ہو تو بھی پہلے اللہ سے مانگے۔ اچھا، مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مانگنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، مانگنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، مانگنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا ضروری نہیں ہے، مانگنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ کسی عبادت کے تابع نہیں ہے۔ اس کے آداب میں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ جب بستر سے سو کر کے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو ہم لوگ دعا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، حمام میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نہیں؟ اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، جہاں کوئی ضرورت پیش آئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نمک نہیں ہے، نمک عطا فرما دے۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اے اللہ جوتے کا تسمہ عطا کر دے، پھر اس کے بعد آدمی خریدنے کے لیے جائے۔ لیکن ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں۔ پیسہ ہے تو ہمارا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا نا، ہم ایسا سمجھتے ہیں ہے پیسہ ہم خرید لیں گے۔ جیسے گاؤں میں ایک چودھری تھا، وہ جانے لگا، امام صاحب نے پوچھا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟
تو کہنے لگے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں بھینس خریدنے کے لیے. بولے انشاءاللہ کہہ لو. بولے میرے پاس پیسہ ہے. پیسہ ہے، انشاءاللہ کی کیا ضرورت. انشاءاللہ نہیں کہا، چلا گیا. راستے میں کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے چودھری کا. چودھری گیا، اس کو گھیرے، اس کو باندھے، اس کا سارا مال چھین لیے اور ٹھوکے بھی بہت اور چلے گئے. کچھ لوگ بعد میں آئے تو چودھری صاحب بندھے پڑے تھے، چلائے تو لوگوں نے جا کر کے رسی اسی ہاتھ پر کھولا اور پوچھا چودھری صاحب کیا ہوا. بولے انشاءاللہ گاؤں سے نکلا تھا، انشاءاللہ بھینس خریدنے کا ارادہ تھا. اب ہر بات کے شروع میں انشاءاللہ، اور جب بولنا تھا جہاں ضرورت تھی وہاں نہیں بولے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یہودیوں کی طرف سے بھیجے ہوئے. انہوں نے آ کر 3 سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. کیا کہا؟ میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. اور حضور کا 100% کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تم نے جو سوال کیا ہے، 2 سوال تاریخی ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور 1 سوال مذہبی ہے کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئے گی، جواب بتایا جائے گا، تم کل آنا، میں تمہیں جواب دے دوں گا. یہی بات ہوگی نا، کوئی دوسری وجہ نہیں تھی. وحی کا انتظار تھا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. دوسرا دن آ گیا، وحی نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وحی نہیں آئی. جواب لینے والے دوسرے دن آ گئے، حضور کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ جواب اللہ پاک کی طرف سے نہیں آیا تھا. تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیتے. اور ظاہر بات ہے جب وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے لگے تو اللہ کے رسول کی جو کیفیت ہوگی آپ اندازہ کرو. دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، 40 دن گزر گئے. وہ سوال کرنے والے صبح بھی آ جاتے سلام علیکم، دوپہر کو بھی آتے سلام علیکم، شام کو بھی آتے سلام علیکم. اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوگی؟ آتا ہے کہ دھڑکتے دل اور برستی ہوئی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کب اللہ کی طرف سے وحی آئی. 40 دن مکمل ہونے کے بعد قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے وحی آئی. پہلے وحی آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم ہرگز یہ اس طرح مت کہو کہ میں کل تمہیں یہ کر کے بتاؤں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا. اور پھر 3 سوالوں کا جواب بھی آیا. 3 سوالوں کا جواب. پوری سورہ کہف نازل ہوئی. سورہ بنی اسرائیل میں روح کیا چیز ہے اس کی تفصیل آئی. ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن کریم. اللہ نے 3 سوالوں کے جوابات دیے، مگر پہلے تنبیہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی. ہم لوگ حج کرنے اپنے بلبوتے پہ نہیں جا رہے، یہ ہمارے مال کا کمال نہیں ہے،
ہماری صحت اور تندرستی کا کمال نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت متقی اور پرہیزگار اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ نہ ہمارے علم کا کمال، نہ عمل کا کمال، نہ مال کا کمال، نہ صحت کا کمال، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے بلایا ہے، حاضری مقدر کی ہے تو جا رہے، ورنہ آدمی مالدار بھی ہو، تندرست بھی ہو، سب کچھ مہیا ہو، اللہ کی طرف سے بلانا نہیں ہے تو آدمی حج پہ نہیں جاتا۔ ہندوستان میں مغلوں نے حکومت کی، صدیوں حکومت کی، لیکن جتنے مغل بادشاہ تھے ایک نے بھی حج نہیں کیا۔ بادشاہ تھے، اور ایسا آج کا ہندوستان نہیں تھا، اس وقت کا ہندوستان بہت بڑا تھا، لیکن حج نہیں کر سکے۔ آپ کو بہت سارے پہلوان بھی ملیں گے، ہے تندرستی، صحت مندی۔ حج کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ بلاتے ہیں، اور اللہ نے بلانے کا جو انتظام کیا وہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا کہ خداوندہ میری آواز سننے والا کون ہے؟ یہاں تو ہم باپ بیٹے کے علاوہ کوئی تیسرا ہے بھی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ابراہیم تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے سب کے کانوں تک اللہ نے یہ آواز پہنچائی، سب نے سنا کہ ہاں آواز آئی کہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ۔ جن لوگوں نے کہا لبیک، اللہ ان کو حج کے لیے بلاتے۔ جو لوگ دنیا میں نہیں تھے ان کی روحیں عالم ارواح میں تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ آواز عالم ارواح میں پہنچائی، ساری روحوں نے سنا، جس نے لبیک کہا وہ حج کے لیے جائے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی اتنی مرتبہ حج کے لیے جائے گا، اور جس نے سننے کے بعد بھی لبیک نہیں کہا وہ حج کے لیے نہیں جائے گا، اس کے لیے دروازہ بند۔ اس لیے یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں مال کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز ہمارے کانوں تک آئی، ہم نے سنا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ، ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ نے بلوایا تو ہم نے کہہ دیا تو ہم حج کے لیے جا رہے۔ اس لیے یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، ہم سے زیادہ متقی، پرہیزگار، صاحب عمل لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن حج کے لیے ہم جیسے پاپی اور گنہگاروں کو اللہ نے بلایا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم
میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، ناشکری دو طرح کی ہوتی، ایک تو آدمی شکر ہی ادا نہ کرے، کھا رہا ہے کبھی نہیں بولتا الحمدللہ، پہن رہا ہے کبھی نہیں بولتا الحمدللہ، پی رہا ہے کبھی نہیں بولتا الحمدللہ، سواری پر بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے کبھی نہیں بولتا الحمدللہ، نعمتیں ملتی ہیں برتتا ہے، استعمال کرتا ہے کبھی نہیں بولتا الحمدللہ، یہ بھی ناشکری۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سب کچھ ملنے کے بعد بھی بولتے ہیں میرے پاس کیا ہے، سب کچھ ہے لیکن وہ بولتا ہے کیا ہے میرے پاس۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور اسی طرح اس نے کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے پاس کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ آنکھ مجھے 2 لاکھ درہم میں دو گے؟ تو وہ سوچنے لگ گیا، اس نے کہا کہ نہیں۔ جسم کے ہر اعضاء کے متعلق انہوں نے کہا کہ تمہارے منہ میں 32 دانت ہیں، یہ 32 کے 32 دانت 1 لاکھ درہم میں دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگے کہ تم کروڑ پتی ارب پتی شخص ہو۔ اب ظاہر بات ہے آدمی آنکھ دے کر، دانت دے کر، ہاتھ پیر دے کر اگر کروڑوں اور اربوں لے بھی لیا تو اس کے لیے کسی کام کا ہے وہ؟ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ جب دانت تھا تو چنے نہیں تھے، اور جب چنا ملا تو دانت نہیں، یعنی دانت نہیں ہے اور چنا ملا تو کوئی مطلب کا نہیں۔ بعض لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ کب دیتے ہیں؟ جب وہ بڈھی ہو جاتی، جب اس کو دیتے ہیں تو اس کے کسی کام کا بھی نہیں رہتا، سارے شوق اس کے مر گئے، ساری خواہشات اس کی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے جو ہے بوڑھی بہن کو حصہ دیا، کیا مطلب ہوا دے کر کے؟ اور کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، کھیت باڑی جل چکی برسا تو پھر کس کام کا۔ جب پانی کی ضرورت تھی تھوڑی سی بھی بارش ہو جاتی تو کام چل جاتا، اب بارش ہوئی نہیں، سب کھیتی کھلیان جل کر کے ختم ہو گیا، اب سیلاب بھی آئے تو کچھ کھیتی ہونے والی ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہو تو حج کے آداب میں ہے لوگوں کا حق دے کر کے جاؤ، لوگوں کا حق دے کر کے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کے لیے جانے والا، عمرے کے لیے جانے والا جب حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس حالت میں جاتا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا حق باقی ہے اور حق ادا نہیں کیا، عمرے کے لیے چلا گیا، حق ادا نہیں کیا حج کے لیے چلا گیا، ظاہر بات ہے کہ اب جب وہ گیا تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے اس حالت میں کہ تیرے اوپر بندوں کا حق باقی ہے، تو اس کا عمرہ اور اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ایسا حج اور عمرہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے لگا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں عمرے پہ جا سکا؟ تو بولا نہیں جا سکتے، پہلے قرضہ ادا کر، یہ بندے کا حق ہے تیرے اوپر، پہلے قرضہ ادا کر، اس کا حق ختم کر، اس کے بعد عمرے کے لیے جانا۔ اب ابھی آپ دیکھ لو جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور اگر اس کا اہتمام نہیں ہے تو ایسے حج اور عمرے کو
اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اگر جانا ہے تو ساری تفصیلات آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ذمے کسی کا حق باقی تو نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کے خلاف سازش کی، کسی کا قرض پیسہ لے لیے آج تک واپس نہیں کیے، بہن بھائیوں کا میراث کا حق باقی ہے آپ نے ادا نہیں کیا، یہ سب دیکھو اور سب سے نجات پاؤ، اس کے بعد حج کے لیے جاؤ، اس کے بعد حج کے لیے جاؤ۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ساری دنیا مل کر کے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے، اللہ کی شان کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، کوئی نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، کوئی نیکی بھلائی خیر کا کام کرنے والا دنیا میں نہ ہو، سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی شان کبریائی تقدس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ للہ حاجت، اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، تمہارے بلبوتے پر نہیں ہے۔ تو حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ اس پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، سب پر نہیں ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو اسی پر حج فرض ہے، اور استطاعت ہے تو پھر حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سب بیٹی بیٹے لوگ کی شادی ہو جائے، سب کا کاروبار اپنا اپنا ہو جائے پھر حج کے لیے جانے کا، ایسا نہیں۔ آپ کے پاس استطاعت ہو گئی، چاہے بیٹی بیٹے کی شادی نہ ہوئی ہو، آپ کے پاس استطاعت ہے، سب کا گھر، سب کا کارخانہ، سب کی سائزنگ، سب کا دکان، سب کا بینک کے بیلنس نہیں ہے تو بھی آپ پر حج فرض ہے۔ آپ کے پاس صرف اپنے حج کی استطاعت ہے، بیوی کے حج کی استطاعت نہیں ہے تو بھی آپ پر حج فرض ہے۔ مرد کے لیے بیوی کے حج کا انتظام استطاعت میں شامل نہیں ہے، ہاں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، تو اس کے پاس اپنا بھی انتظام ہونا چاہیے اور اپنے محرم کا بھی انتظام ہونا چاہیے تو عورت پر حج فرض ہوگا، ورنہ عورت پر حج فرض نہیں۔ اور استطاعت مختلف ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں فقیر بھی ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے، اور ہندوستان میں اگر ہے تو پھر اس کے لیے اتنا مال چاہیے، صحت چاہیے تو ہی اس کے پاس استطاعت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس شخص کو اللہ نے استطاعت دے دی اور استطاعت ملنے کے بعد بھی وہ حج سے انکار کر رہا ہے، حج کا انکار کرے یہ تو کفر ہے۔ کوئی یہ شخص کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ حج فرض ہے تو وہ آدمی کافر ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ مانتا تو ہے کہ حج فرض ہے لیکن میں ابھی نہیں جئی ہوں،
سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ابھی نہیں جاؤں گا. بیٹے لوگ ماں باپ کو بولتے ہیں جاؤ حج کر کے آ جاؤ، بولے نہیں ابھی نہیں جائے گی. باپ بیٹوں کو بولتا ہے کہ جا حج کر کے آ جا، تو بیٹا بولتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا. یہ بھی انکار ہے. اگرچہ اس انکار پر وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن استطاعت ملنے کے بعد نہ حج کی فرضیت کا انکار کرے نہ حج کرنے سے انکار کرے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر کسی شخص نے انکار کیا، اللہ پوری دنیا سے بے نیاز، کوئی کرے نہ کرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل. جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا، اللہ نے استطاعت عطا کر دی، اسے جلدی حج کر لینا چاہیے. پتہ نہیں صحت باقی رہتی ہے نہیں رہتی ہے، اگلا سال آنے تک زندگی باقی رہتی ہے نہیں رہتی ہے، پتہ نہیں آج جو مال ہے سال حج آنے تک رہتا کہ نہیں رہتا. آدمی کبھی غریب بھی بہت جلدی ہو جاتا اور کبھی مالدار بھی بہت جلدی ہو جاتا. اس لیے جہاں اللہ نے استطاعت دی کوشش کرنا چاہیے کہ بس پہلے سال حج ہم نے کوشش کی نہیں ہو سکا تو کم سے کم ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنے بس میں جو تھا وہ کیا. تو حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا اسلام کی ایک بنیاد ہے، رمضان کے روزے رکھنا اسلام کی ایک بنیاد ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کی ایک بنیاد ہے، حج کرنا اسلام کی ایک بنیاد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک خیمہ جو ہوتا ہے اس میں ایک بیج کی لکڑی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، بانس ہوتا ہے جو اس کو اٹھا کے رکھتا ہے، اور چاروں طرف جو ہے زمین میں میخ گاڑ کر کے رسی کھینچ کر کے باندھی جاتی ہے تو یہ خیمہ کھڑا رہتا ہے. بیج کی لکڑی اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دینا، یہ خیمے میں بیج کی لکڑی ہے. آیا اس کے بغیر خیمہ قائم نہیں رہے گا. آپ چاروں طرف سے باندھ دیے، بیچ میں ڈنڈا نہیں لگائے، خیمہ کھڑا رہے گا. وحدانیت کی اور نبی وسلم کی رسالت کی گواہی خیمے کی ڈنڈے اور لکڑی کی. پھر ہے ایک حج. نصیب لوگ کیا میں آتا بھی ہے، نماز روزہ زکات بھی کر، دنیا کروڑوں بندے اور روز نصیب. اب اگر ایک کھو گر جائے مکملوں کی ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شاید میں 2